تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی پریشان ہوئیں کہ اب جو ہے میرے بچے کی ولادت کا وقت بھی ہو گیا ہے اور میرا گھر بھی دور ہے، میں دور جا بھی نہیں سکتی، اور یہاں جو ہے یہاں پہ بھی کوئی بھی نزدیک کوئی نظر نہیں آ رہا پردے کا مقام۔ تو آپ بڑی پریشان ہوئیں تو لامکان سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، اگر تیرا گھر دور ہے تو ہمارا گھر نزدیک ہے، تیرا گھر اگر دور ہے تو ہمارا گھر نزدیک ہے۔ تو جب یہ آواز آئی کہ میرا فاطمہ کا گھر تو دور ہے لیکن اللہ پاک کا گھر قریب ہے، تو فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ اگر میرے بیٹے کی ولادت ہوگی، کیونکہ ناپاک بندہ ہو جاتا ہے، ناپاکی کی حالت اب ہو جاتی ہے، تو آپ کے پھر دل میں خیال آیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر لامکان سے آواز آتی ہے کہ اگر تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے تو جو دنیا میں آ رہا ہے وہ بھی تو پھر اسد اللہ ہے، وہ بھی اسد اللہ ہے۔ تو پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ آواز آتی ہے کہ اگر یہ بیت اللہ ہے تو جو آ رہا ہے وہ بھی پھر اسد اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے، وہ بھی اللہ کا شیر ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے، اور یہ مقام ایسا ملا ہے کہ کسی کو بھی یہ مقام نہیں ملا ہے۔ کسی کی ولادت کہاں ہو رہی ہے، کسی کی ولادت کسی مقام پر ہو رہی ہے، ارے شیر خدا وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی ولادت بیت اللہ اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تو پھر اس لیے تو شاعر نے کہا تھا کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی۔ یہ وہ وعد مولا علی ہے کہ جو آ بھی رہا ہے تو خدا کے گھر میں، اور جا بھی رہا ہے تو خدا کے گھر سے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے دروازے سے تھوڑا سا پیچھے تھی، پچھلے مقام پر تھی، پچھلے کونے پر تھی، جسے آج رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کونے کے ساتھ ہی اور دیوار کے ساتھ آپ نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، اور دیوار کے سہارے کے ساتھ اب کھڑی ہیں، کیونکہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اتنی حالت خراب ہے۔ تو پھر اگر چل کے جاتی ہیں، چل کے نہیں جایا جاتا ہے، پھر آگے اگر جاتی ہیں تو کعبے کا دروازہ ذرا تھوڑا اونچا ہے۔ آج بھی جو کعبۃ اللہ گئے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھا ہے، تو وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، دہلیز پر بڑا مشکل سے بندے کا ہاتھ ہی پہنچتا ہے، بس ہاتھ ہی لگتا ہے، اور وہاں پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر فاطمہ بنت اسد پریشان ہے کہ میں آگے چل کے کیسے جاؤں گی، کعبے کے دروازے کو کیسے پار کروں گی۔ تو پھر اللہ پاک نے فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ آسانیاں بھی کر دی ہیں کہ جس دیوار کے ساتھ، جس کونے کے ساتھ آپ نے اپنا ہاتھ لگایا ہوا ہے، وہیں پہ حکم ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو حکم ہو گیا کہ یہیں سے راستہ دے دیا جائے۔ دیوار پھٹ گئی، دیوار شک ہو گئی، وہیں سے راستہ مل گیا، اور فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی، اور مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولادت ہو گئی۔ پھر اس لیے کہتے ہیں بے سہاروں کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، کیونکہ نبی کو سب
ہو تے ذکر علی دا ہوئے تے پھر خاموش نہیں بلکہ ذکر بلند کریدا ہے، کیونکہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے کہا نا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو ایک اور صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، علی کو جو دیکھتا ہے تو وہ تو عبادت ہے، اگر جو علی کو دیکھ نہ سکے تو وہ پھر کیا کرے؟ میرے تیرے لجپال نبی نے کہا کہ جو علی کو دیکھ نہ سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ علی کا ذکر کر لے، پھر بھی وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو پھر مل کے کہو بے سہاروں کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ اور پھر یہ ہے کہ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی کلیہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں علی کی شان دیکھنی ہو، علی کا مرتبہ اور علی کا رتبہ دیکھنا ہو تو وہاں پہ نعرہ حیدری لگاؤ، اگر تو نعرہ حیدری سن کر دل جوم اٹھے تو سمجھ لینا یہ مومنوں کی محفل ہے، اگر علی کا نام سن کر چہرے بگڑ جائیں، چہرہ زرد پڑ جائے تو سمجھ لینا یہ منافقوں کی محفل ہے۔ تو پھر یہاں پہ شاہ نے کہا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو پھر مل کے لگاؤ نعرہ